کے فیصلے کے تناظر میں یہ 17 سیٹوں والے لوگ ہیں، ایک ربر سٹیمپ بن جاتی ہے۔ آپ نے سپیچز دیکھی ہوں گی جس کے بعد معافیاں بھی مانگی گئی۔ قانون کو ایک گھر کی لونڈی بنانا ہے، وہ آج کدھر ہے؟ قوم پوچھنا چاہتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس میں جو ہوا وہ پوری قوم کو پتا ہے۔ جس طرح سے ہمارے امیدواروں پہ ہماری پارٹی کا نشان لے لیں، ہر بحث باہر طور پہ ہر چیز میں ہمارے آگے روڑے اٹکائے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے کے تناظر میں کہ جو 8 فروری کو جو پروسیس ہوا تھا اس کا یہ تسلسل ہے۔ یہ اگر آپ کو ہر ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس جو فارم 45 فارم 47 کے جال سے بچ کے نکل گئے ہیں ان کو کس طرح سے گھیرا جائے اور ان کے گرد کیا کون سا جال بچھایا جائے کہ وہ وہاں سے جو اندر ہیں ان کو وہاں سے باہر نکالا جائے، اور وہ لوگ جو کہ عوام جن کو ریجیکٹ کر چکی ہے، جس کو کہ ہم فارم 47 والا، اور اس میں سے اکثریت ان کی بیٹھی ہوئی ہے، یہ 17 سیٹوں والے لوگ ہیں، اور ان کی جو ایک آرٹیفیشل مینوفیکچرڈ میجورٹی بنائی گئی ہے، وہ بنیادی طور پہ ہر قانون، ہر اخلاقی، ہر طرح سے وہ جائز نہیں ہے، اور اس کو ایک مینوفیکچر کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی دیا ہوا مینڈیٹ وہ اپنی طاقت کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایسی پارٹیز کو جنہوں نے کہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن ہو گیا، الیکشن کے ریزلٹس میں تاخیر ہوئی، اس کے بعد جو نوٹیفیکیشنز ہوئے اس میں بھی بڑی لیت و لال سے اور بڑی اس سے عیاری کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ اناؤنس بھی ہو گیا تو تب بھی چین نہیں آیا، کیونکہ وہ والا ہدف حاصل نہیں کر سکے جو کہ ایک حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ایک تو ٹریبیونلز بننے کی بات ہوئی۔ جب الیکشن میں جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ٹریبیونلز میں آپ جاتے ہیں۔ ٹریبیونلز ایک قانونی ان کی آئینی حیثیت ہے کہ جو بھی تنازع ہو وہاں پہ وہ حل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز، کیونکہ وہاں پہ ٹریبیونل زیادہ تھے، بڑا صوبہ ہے، اس کے ٹریبیونلز میں ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ اعتراضات شروع ہو گئے کیونکہ ان کو اپنے مرضی کے ججز چاہیے تھے۔ وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے، اور ٹریبیونلز اپنے وہ کام نہیں کر سکے جو ان کے مقصد کے لیے وہ بنے تھے، کیونکہ یہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکے، اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں میں جو قوانین پاس ہوئے ان کا کیا مقصد تھا۔ سپریم کورٹ میں جو ریزرو سیٹس ہمارے لیے جو فیصلہ آ گیا تھا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا۔ اور پارلیمنٹ کب استعمال ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ تب استعمال ہوتی ہے جب اس میں جو اصل عوام کے نمائندے وہ نہ بیٹھے ہوں اور وہ لوگ بیٹھے ہوں جو کہ لائے گئے ہوں، ان کو جو ہارے ہوئے ہیں ان کو جتایا گیا ہو۔ تو اس لیے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے کہ اس پارلیمان کا جو عزت توقیر اور جو اس کا مقصد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پارلیمنٹ محض ایک ربر سٹیمپ بن جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے مصنوعی طور پہ اپنی میجورٹی کی ہوئی ہے تو نیشنل اسمبلی سے بھی وہ نکال لیتے ہیں اور یہ اپنے سینٹ سے بھی پاس کرا لیتے ہیں۔ یہ جو خاص طور پہ جو بل ابھی قانون میں جو ترامیم کی گئی، یہ تو ایک اندھے کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے کی۔ پہلے ٹریبیونلز میں، پھر جو کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا، یہ ساری چیزیں، اور ہم وہ کام نہیں کر رہے۔ ہم حالانکہ افیکٹڈ پارٹی ہیں، ہم نے کبھی بھی نہ ججز کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال کی ہے، نہ ہم نے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ادارے کو متنازع بنایا ہے، لیکن یہاں پہ تو سینٹ کے فلور کو بھی استعمال کیا گیا ججز کی توقیر کو بے توقیر کرنے کی۔ آپ نے سپیچز دیکھی ہوں گی جس کے بعد معافیاں بھی مانگی گئیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لائے اسی مقصد کے لیے گئے ہیں، جنہوں نے بنیادی طور پہ اس ملک میں آئین کو ایک کھلواڑ بنانا ہے، قانون کو ایک گھر کی لونڈی بنانا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو کمشنر تھے پنڈی کے، انہوں نے کیا کہا تھا، وہ آج کدھر ہیں؟ قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ کدھر گئے، انہوں نے کیا کہا تھا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہو، اور اگر آپ جمہوریت ہے تو اس میں پھر جو ووٹ عوام نے دیا ہے، جن کینڈیڈیٹس کو، جس پارٹی کو، جو کہ ہمارے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے، عمران خان کو دیا ہے، اس کو آپ ہر طریقے سے آپ اس کا احاطہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ نہ ہو۔
जब ये होगा तो फिर आइन भी बेमानी हो जाएगा, कानून भी बेमानी हो जाएगा। और जब आप रिकाउंटिंग, अब हमारी पार्टी के कम से कम 60 के करीब हमने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशंस दी हैं, पिटिशंस दी, उस पे कोई फैसला नहीं हुआ, उस पे कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे ये आए हैं क्योंकि मकसद था सीटें खींचना, ताकि ये किसी न किसी तरीके से, चाहे उसमें कानून टूटता है, आइन टूटता है, कुछ भी होता है, उस पे उनकी मेजॉरिटी 2/3 बना दी जाए कि उसके बाद जो भी ये चाहें, ये नाअहल टोला, ये करप्ट टोला जिसने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया है, पिछले 40 साल से ये लोग लगे हुए हैं। मुल्क किस हालत में है आपको पता है, इनको लोगों की न महंगाई की परवाह है, ना इनको अवाम की सिक्योरिटी की परवाह है। ये जो है तो सिर्फ लगे हुए हैं कि किस तरह से हमने अपनी जो सियासी हदफ है, वो सियासी हदफ अचीव करने का में कोई मजायका नहीं है, लेकिन कानून और आइन के अंदर रहते हुए। ये नहीं कि उसके लिए नो होल्ड्स बार्ड, कोई भी मतलब है आप चीज करें वो जायज नहीं है। तो हम यही समझते हैं कि हम आवाम के साथ ये शेयर करना चाहते थे कि इस सूरत हाल में हमारे पास सिवाय अपनी सियासी जद्दोजहद के, कानूनी जंग के, हम चूंकि एक सियासी पार्टी हैं और हम अपनी जद्दोजहद कानून के दायरे में, आइन के दायरे में रखना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल हथियार डाल देंगे। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और हमारा काम है अवाम को बाखबर रखना कि ये हो रहा है आपके वोटों के साथ, ये हो रहा है आपके मैंडेट के साथ। कोई इज्जत नहीं है, कोई तौकीर नहीं है आपके वोट की, ये बताना चाह रहे हैं ये लोग जो कि बैठे हुए हैं हुकूमत में, कि पाकिस्तान के अवाम मैटर नहीं कर